تو انا انشانہن، اب اللہ تعالیٰ شانہ جنت کی عورتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ انا انشانہن، بے شک ہم نے انہیں پیدا کیا ہے، انشاءن پیدا کرنا. یہ انشان کا جو آگے مصدر آیا وہ یہ بتا رہا ہے کہ خاص طریقے سے پیدا کیا ہے ان کو ہم نے. اب خاص طریقے سے پیدا کیا کا کیا مطلب؟ کہ دنیا کی جو عورتیں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں نطفے سے، دنیا کی عورتیں پیدا ہوتی ہیں ماں کے پیٹ میں، دنیا کی عورتیں پیشاب کے راستے سے نکل کر آتی ہیں، دنیا کی عورتوں کی غذا جو ہے حیض کا خون ہوتا ہے. تاکہ جنت کی جو عورتیں ہیں ان کو ان مراحل میں سے کسی مراحل سے نہیں گزارا جاتا، خاص طریقے سے ان کو پیدا کیا. انا انشانہن انشاء. اور اس پر سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں جن عورتوں کی بات ہو رہی ہے ان میں نمبر 1 حوریں ہیں، نمبر 2 ہر جنتی کی اپنی دنیا کی بیوی ہے یا بیویاں ہیں اگر ایک سے زیادہ کی ہیں تو. اور اسی طرح اس سے وہ عورت مراد ہے جو دنیا میں بغیر شوہر کے رہی تھی اور اس کی شادی نہیں ہوئی تھی. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کی جنت میں کسی جنتی سے شادی کرائیں گے. تو ان کو خاص طریقے سے پیدا کیا جو جنت کی حوریں ہیں، وہ تو میں سمجھا چکا. ان کو خاص طریقے سے پیدا کیا کا کیا مطلب؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ وہ عورتیں جو دنیا میں چوندی تھیں، یعنی آنکھوں میں چندیا پن تھا، وہ عورتیں جو بوڑھی ہو چکی تھیں، دنیا کی عورتیں، وہ عورتیں جو اتنی بوڑھی ہو گئی تھی کہ ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ گندا گندا پانی نکلتا تھا اور یہاں کنکھیوں میں جمع ہو جاتا تھا، ان کو دیکھ کر کے لوگوں کو چڑ ہوتی تھی. وہ عورتیں جو دنیا میں جوانی ہی سے بدصورت تھی یا ایک بڑھاپے میں بہت بدصورت ہو گئی، وہ عورتیں جن کے بال سیاہ اور سفید یا بالکل سفید ہو گئے ہیں، کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ انہیں 33 سال کی خوبصورت جوان عورت بنا کر دنیا میں بسائیں گے. یہ ہے انا انشانہن انشاء. بے شک ہم نے ان کو خاص طریقے سے پیدا کیا ہے، خاص طریقے سے بنایا ہے. تو اس میں حوریں بھی آ گئی کہ حوریں بھی ساری کی ساری 33 سال کی عمر کی ہوں گی، اور جو دنیا کی عورتیں وہ بھی ساری کی ساری 33 سال کی عمر کی ہوں گی. بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ رہیں گی. کنواری عورتوں کو اللہ تعالی شانہ جو ہے ان کا نکاح کرائیں گے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کا نکاح ہوگا. اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے تو شوہر نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، تو ان کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. اور وہ عورت، وہ مرد جس کی ایک سے زائد عورتیں تھیں تو ساری بیویاں اس کے ساتھ ہوں گی. اور وہ عورت جس کے ایک سے زائد شوہر تھے، ایک سے نکاح کیا انتقال کر گیا، دوسرے سے نکاح کیا انتقال کر گیا، تیسرے سے نکاح کیا انتقال کر گیا. 8-10 شوہر بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک وقت میں جو ہے وہ 2 شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی، انتقال کر گئی. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی عورت کا ایک سے زیادہ شوہر ہو اور وہ سب کے سب جنتی ہو تو وہ کس کے ساتھ رہیں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا مخیرۃ، اس کو اختیار دیا جائے گا. اس حدیث میں بھی بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے، اس کے لیے اس کو بیان کروں. کہ اس کو اختیار دیا جائے گا کہ تیرے تو 3 میاں تھے، اب ان میں سے جس کے ساتھ تجھے جنت میں رہنا ہو تو رہ. دیکھو میرے بھائیوں، دنیاوی اعتبار سے سوچنے والوں کی نظر میں جو چیز اعلیٰ اور عمدہ ہوتی ہے وہ دینی نقطۂ نظر سے سوچنے والے کے لیے نہیں ہوتی. جنت میں جانے والی عورت جنتی ہوگی تو دنیا میں وہ دینی سوچ رکھنے والی ہوگی. تو جب بھی ایک عورت شوہر کا انتخاب کرتی ہے یا شوہر عورت کا انتخاب کرتا ہے تو سب سے پہلے خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اختیار دیا جائے گا کہ تیرے 2 شوہر تھے، 3 تھے، 4 تھے، ان میں سے جس کے ساتھ رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے جنت میں. تو سب کے ذہن میں کیا آتا ہے
کہ وہ چاروں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا اس کے ساتھ رہے گی نا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ فتختارو احسن خلقا، فتختارو احسن خلقا، ان شوہروں میں سے سب سے اچھے اخلاق والا جو تھا وہ اس کو چوز کرے گی کہ میں اس کی صدر ہوں. اور وہ یہ کہے گی کہ انہو کان احسن خلقا معی فزوجنی ہے. وہ کہے گی اللہ تعالی شانہ سے کہ میرے سارے شوہروں میں سے سب سے زیادہ حسن اخلاق والا یہ تھا، آپ جنت میں بھی میرا اس سے نکاح کرا دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ جنت میں بھی ایک عورت، بھائی ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اس لیے کہ 4 شوہر ہے، 2 شوہر ہے، 3 شوہر ہے، تو ایک کے ساتھ چلی جائے گی تو باقی تو محروم ہو جائیں گے نا. اور یہ پہلے بات آ چکی ہے کہ دنیا کی عورت حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگی، تو وہ اس عورت سے محروم ہو گیا. تو آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ام سلمۃ، اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حسن خلق جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں انسان کو بلند کر دیتی ہے. اللہ تعالی شانہ ہمیں حسن خلق کی توفیق عطا فرمائے. اور حسن خلق کے بارے میں لمبی تفصیل ہے. حسن خلق کا معنی یہ ہے کہ انسان کے دل کی برائیاں، یہ برے اخلاق ہیں، تزکیہ کی محنت کر کے مومن ان کو نکالے اور اس کی جگہ پر قلب کے اندر حسن خلق کو لا کر کے بسائے. اس کے نتیجے میں پھر ظاہری اخلاق بہت اچھے ہو جاتے ہیں. تو انا انشانہن انشان، بے شک ہم نے انہیں ایک خاص طریقے سے پیدا کیا ہے. فجعلناہن ابکارا، اب مزید اس کی خاص طریقے سے پیدا کرنے کی مزید تفصیلات، پھر ہم نے انہیں بنایا کنواری. جنت کی ہر حور کنواری ہوگی، وہ تو کنواری ہوگی، لیکن ہماری یہ جو دنیا کی عورت ہمیں ملے گی وہاں وہ بھی کنواری ہو کر کے آئے گی. اور حدیث شریف سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جنت میں صحبت کرنے کے نتیجے میں کوئی کنواری عورت طیبہ نہیں بنے گی. صحبت سے فارغ ہو گئے تو پھر وہ کنواری ہو گئی، صحبت سے فارغ ہوئے پھر وہ ہمیشہ کنواری رہے گی. ابکارا عروبن محبوبہ، وہ محبوبہ ہوں گی. محبوبہ ہوں گی کا مطلب یہ ہے کہ ہر جنتی کے دل کو اپنی طرف کھینچنے والی ہوں گی، لبھانے والی ہوں گی، ہماری دنیا کی عورت بھی اور آخرت کی عورت بھی محبوبہ ہوں گی. محبوبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر انداز، اس کا ہر طور و طریق ایسا ہوگا کہ اس کی ہر حرکت اور ہر سکون سے شوہر کی محبت اس کی طرف کھینچتی ہی چلی جائے. ایسا کوئی عمل نہیں ہوگا، اس کی زبان سے ایسا کوئی لفظ نہیں نکلے گا جس سے شوہر کی طبیعت پر گرانی ہو. محبوبہ ہوں گی، حسن اخلاق ہوں گی، حسن گفتار ہوں گی، حسن صورت ہوں گی، حسن سیرت ہوں گی، محبوبہ ہوں گی. اور ایسی محبوبہ ہوں گی کہ شوہر جو ہے اس کا عاشق ہوگا. اور جب شوہر اس کا عاشق ہوگا تو دنیا کی عورت کو شوہر کی طرف سے بھی کتنی محبت ملیں گی. تو دونوں محبوب، یہ محبوب بھی اور عاشق بھی، اور وہ عاشقہ بھی اور محبوبہ بھی. انا انشانہن انشاء. تو بھائی دنیا میں بھی ذرا پیار محبت سے رہو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ، تو پھر یہ جنتیں ملیں گی. اور اگر کچھ ناچا کیا ہے، کچھ تکلیفیں ہیں تو صبر کر لو، انشاءاللہ وہاں جا کر کے سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. جھگڑوں کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جھگڑوں کو مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جھگڑا ختم کرنے کے لیے دونوں کو قدم بڑھانا پڑتا ہے. اگر بیوی یہ سوچے کہ ان میں مجھے یہ غلطیاں نظر آتی ہیں، اگر یہ اتنی چیزیں ٹھیک کر لے تو پھر گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. اور شوہر یہ سوچے کہ بیوی کے اندر اتنی بری چیزیں اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو جھگڑا نہیں ہوگا. نہیں، دونوں اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کرو اور دونوں ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی غلطیوں پر صبر کرنے کا فیصلہ کرو. تو فجعلناہن
ابکارا کنواری ہوں گی، عروبن محبوبہ ہوں گی، اترابن ہم عمر ہوں گی، ہم عمر ہوں گی. اور یہ اترابن کا معنی ہم عمر کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں جتنی عورتیں ہیں وہ سب کی سب ہم عمر ہوں گی، سب کی 33 ایئرز کی ایج ہوگی. اور شوہر کے ساتھ بھی ہم عمر ہوں گی، اس کی بھی عمر 33 اور اس کی بھی 33.